بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا یہ کورس قرآن کی عربی سیکھنے کے لیے ہے، اور اس میں جو ہمارا مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ کہ ہم زیادہ آسانی کے ساتھ جو قرآن کی عربی وہ سیکھ سکیں۔ ہمارا مقصد مکمل عربی سیکھنا نہیں ہے، بول چال والی عربی سیکھنا نہیں ہے، بلکہ ہم کنسنٹریٹ کریں گے صرف اور صرف قرآن کی عربی پہ۔ اور اس کے لیے جن کتابوں کو ہم استعمال کریں گے ان میں ایک یہ کتاب ہے معلم القرآن، جو کہ پروفیسر عبد الرحمن طاہر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ اگر آپ یہ کتاب اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں یا اس کی ہارڈ کاپی لے لیں تو بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور جو دوسری کتاب ہم استعمال کریں گے وہ ہے معلم القرآن۔ یہ مفتی محمد نعیم صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ اور اس میں بھی ہم جو عربی کے جو قرآنک عربک ہے اس کے جو بیسکس ہیں، جو ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے ریکوائرڈ ہیں، وہ ہم سیکھیں گے۔ اور جو تیسری کتاب ہے وہ ہے آسان لغات القرآن۔ یہ مولانا عبد الکریم پاریک صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ اور اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہمیں آسانی کے ساتھ مل جائیں گی جس کے ذریعے ہمیں قرآن کی عربی کو سیکھنا آسان ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے معلم القرآن سے۔ اور یہ کتابیں جو ہے معلم القرآن اور سے جو ریلیٹڈ بکس ہیں، وہ آپ کو یہ جو لنک اوپر دیا ہوا ہے www.kitabussunnat.com، وہاں سے آپ کو بہت سی اور دوسری اچھی کتابیں مل جائیں گی۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور جائیں اس ویب سائٹ پہ، اور یہاں پہ بہت اچھی کتابیں دوسری موجود ہیں، دینی اسلامی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عربی کے اندر اسم کی بنیادی علامتیں کیا ہیں، یعنی کہ عربی میں ایک لفظ جو ہے اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ ایک اسم ہے، ناؤن ہے۔ تو اسم کی دو بنیادی علامتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی لفظ ہے اس سے پہلے ال آتا ہے، جو کہ انگلش میں جس کا ایکویلنٹ دا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لازمی طور پہ وہ کوئی اسم ہے، یعنی کہ فعل کے ساتھ ہم ال نہیں لگاتے۔ کوئی جو ورڈ ناؤن ہوگا، کوئی اسم ہوگا، اس کے ساتھ ہم ال لگائیں گے۔ اور دوسری عربی میں جو اسم کی علامت ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تنوین ہوگی، یعنی کہ دو زبر، دو زیر، یا یہ دو پیش۔ جیسے البابو، اب یہ دا ڈور ہے، یہ صرف ڈور نہیں ہے، دا ڈور۔ اگر صرف ڈور ہوتا تو یہ ہوتا باب۔ الثمرات، تو یہ ہو گیا۔ اب اردو میں یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس اس کا کوئی ایکویلنٹ موجود نہیں تو اس میں یہاں پہ صرف پھل لکھا ہوا ہے، لیکن ویسے اگر انگلش کے حساب سے کریں تو یہ بات ہے، یہاں بیسیکلی ہے دا فروٹس۔ الثمرات دا فروٹس، الارض دی ارتھ، زمین، النار دا فائر، آگ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب جو ناؤنز ہیں ان سب کے اندر آپ کو جو چیز کامن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ الف لام ال کا اضافہ ہوا ہے، اور آخر میں جو ہے یہ پیش ہے۔ الباب، الثمرات، الارض، النار، الصراط، الزکاة، الموت، العذاب، الکتاب، الدنیا، الرسول، البقرہ۔ یہ تمام جو حروف یہاں پہ ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ال کا اضافہ ہوا ہے۔ دوسرا اگر آپ دیکھیں تو اس میں تنوین ہوگی، مثلا برقن، بجلی۔ اب یہاں پہ یہ ال نہیں ہے تو اس کا دا نہیں ہے، اس کے مطلب یہاں پہ جب اس کے ساتھ کوئی ال نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آ کا تصور ہے جو انگلش میں موجود ہے وہ کر رہا ہے،
ٹھیک ہے. جنتن باغ، اے گارڈن. رسول a prophet. قوم قوم. سحر جادو. کافر کافرن کافر. ثمرۃ پھل. بناء چھت. سماء آسمان. منافق منافق جو اردو میں بھی ہے ہپوکریٹ. ماء پانی. نور نور. تو اگر آپ دیکھیں کہ اس میں زیادہ تر وہ الفاظ ہیں جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. برق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رسول بھی استعمال ہوتا ہے، ثمر بھی استعمال ہوتا ہے، سما بھی اردو میں بھی بولا جاتا ہے. ماں بس ایک ایسا شاید لفظ ہے جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا زیادہ. باقی یہ تمام الفاظ ہیں جو عربی سے اردو میں آئے ہوئے ہیں اور یہ کامنلی موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس ال کا اضافہ ہوا ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں یہاں پہ کہیں پہ بھی پھر جب ال کا اضافہ ہو گیا تو وہاں پہ پھر تنوین نہیں ہے، دو پیش یا دو زبر نہیں ہے، پھر ہمارے پاس صرف پیش ہے. یہ بھی ایک فرق ہے. تو تنوین کے ذریعے اور ال کے ذریعے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کسی بھی لفظ کا. اگر ہمیں اس کا ترجمہ نہیں بھی معلوم تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کوئی فعل ہے، یعنی کہ ورب ہے، کام ہے، یا یہ ہمارے پاس کوئی ناؤن ہے. اسم کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ شروع میں ال اور آخر میں تنوین کے علاوہ وہ لفظ جس کے آخر میں تا یا آت آتا ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے. مثلا لیلۃ، قلیلۃ، آیات، آیات جمع آیت کی، حسنات، حسنات جمع حسنہ کی، ظلمات یہ بھی جمع ظلم کی، حدیقۃ، رحمۃ، السماوات، السیئات، مؤمنات، جنت، کلمۃ، فاسقات. ادھر بھی آپ نے اس بات پہ دیکھا ہوگا کہ جب الف لام کا اضافہ ہو گیا تو یہاں پہ بھی تنوین ہٹ گیا. یہاں پہ بھی جب الف لام کا اضافہ ہو گیا تو یہاں پہ اب تنوین ہٹ گیا. اور جہاں پر آپ کے پاس الف لام نہیں تو وہاں پہ پھر فاسقات، مؤمنات، جنت. لیکن اگر یہیں پر اگر اس میں الف لام کا اضافہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا الجنہ، الجنت. ٹھیک ہے. تو اس کی آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کس طرح سے یہ تنوین جو ہے وہ اسم کو اور ال جو ہے وہ اسم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں عربک میں.